ملواتے ہیں آپ کو ایک بہت ہی خاص شخصیت سے. ارادے اگر مضبوط ہوں اور عزم جوان ہو تو جسمانی کمی کسی بھی کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. پیدائشی طور پر دونوں بازوؤں سے محروم اسنا جاوید اس کی اعلیٰ مثال ہے. اور اسنا جاوید کی پاؤں سے کام کرنے کی اور لیپ ٹاپ چلانے کی مہارت نے انہیں آئی ٹی کے شعبے میں کام کرنے والوں اور سوشل میڈیا پر بڑا مقبول بنا دیا ہے. لوگ بڑے انسپائر ہو رہے ہیں, بڑے امپریسڈ ہیں. وہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں بین الاقوامی سطح پر اپنی مہارت دکھا چکی ہیں اور دکھا رہی ہیں. ایک بین الاقوامی بڑے ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں اور کمپیوٹر انجینئرنگ آئی بی ایم کے ساتھ, ہاں بالکل, آئی بی ایم کے ساتھ منسلک ہیں. اور بیسیکلی تو یہ ہیں ایک کمپیوٹر انجینئر اور ہارڈ ویئر سافٹ ویئر دونوں پہ ہی ان کو عبور حاصل ہے. زبردست طریقے سے یہ کام کرتی ہیں. باصلاحیت خاتون ہے پاکستان کی اسنا جاوید ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم اسنا. وعلیکم السلام. تھینک یو, بہت شکریہ اسنا, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو اگر اپنے بارے میں کچھ بتائیں جو کہ ناظرین کو بھی نہ پتا ہو, ہم بھی نہ جانتے ہوں, بیک گراؤنڈ تھوڑا سا جو آپ نے لنکڈ ان پروفائل پہ لکھا ہو اپنے وہ ہمیں بتائیں بھائی, تاکہ لوگوں کو ذرا سمجھ میں آئے کہ جو خاتون بیٹھی ہے وہ کیا ہے. اچھا, میں پیدائشی جو ہے میرے دونوں ہاتھ نہیں ہیں, تو میں پاؤں سے سارا کام کرتی ہوں جو آپ آلریڈی بتا چکے ہیں. جو لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا, میں بہت اچھا لزانیہ بناتی ہوں. ارے واہ, کیا بات ہے. I'm a very good cook. تو پھر ہمیں یہ پہلے پتا ہوتا تو ہم آپ سے کہتے بنا کر لے آتی ہیں آپ. بالکل, لیکن اتنے صبح بنا نہیں سکتی تھی. اور آئی تھنک ہاں, آئی ریئلی لائک ورکنگ, تو میں کام بہت شوق سے کرتی ہوں اور بہت زیادہ آج کل تو خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے دوران ورکہولک ہو گئی ہوں. اچھا, آپ کی بنیادی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے ہوئی اور آپ نے کیا کیا پڑھا؟ میری پیدائش اور بنیادی تعلیم جو ہے وہ عمان سے ہے. تو میں نے پری انجینئرنگ کی تھی, اس کے بعد جو ہے وہ کمپیوٹر انجینئرنگ کی میں نے, اور اس کے بعد جو ہے میں پاکستان آ گئی. یہاں سے میں نے ماسٹرز کیا کمپیوٹر اینڈ وائرلیس نیٹورکس کے اندر کامسیٹ سے اسلام آباد. واہ زبردست. وائی فائی میں جتنے پرابلم آتے ہیں وہ آپ سب صحیح سمجھتی ہیں. جی بالکل, ریسیٹ کر دیا. ہمارے آفس میں اکثر وائی فائی نہیں چلتا بھائی, لیکن سب سے آسان کام ہے ریسیٹ کر دیں. ریسیٹ کر دیں, واقعی سب ریسیٹ کر دیں, سب ریسیٹ. لیکن یہ بتائیں ٹیکنالوجی اور یہ جو سافٹ ویئر کمپیوٹر انجینئرنگ اس سائڈ پہ کیوں, مطلب یہ فیلڈ کس طرح سے آپ اس طرف آئیں؟ میں چھوٹی سی تھی تو آئی تھنک ہم بھی 4th یا 5th جب ہم لوگوں نے پہلا کمپیوٹر لیا تھا. اچھا, تو میں بہت فیسینیٹ ہوتی تھی. میں سوچتی تھی کہ یہ جو ڈبہ ہے اس کے اندر کچھ تو ہوگا, جو یہ پکچرز آ رہی ہیں یا گیمز ہم کھیل رہے ہیں تو کس طرح سے ہو رہا ہے. اور اس کے بعد مطلب جب میں تھوڑا سا بڑی ہوئی ہے, مطلب ظاہر سی بات ہے جب یونیورسٹی کا ٹائم ہوا تو مجھے کہا کہ چلو آرکیٹیکٹ انجینئر بنتے ہیں, کہ کیونکہ وہ کچھ نیا لگ رہا تھا مجھے. میں نے کہا کرتے ہیں. تو میرے جو فادر ہیں انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں, یو آر ویری پیشنیٹ ٹورڈز کمپیوٹرز, تو جب تم بچپن میں ہی اتنا کوسچننگ کرتی تھی اس سے ریلیٹڈ تو پھر وائی ڈونٹ یو گو فار کمپیوٹر انجینئرنگ. اور واقعی میں جب وین آئی اسٹارٹڈ تو مجھے ریئلائز ہوا کہ واقعی یہ جو ڈبہ ہے اس کے پیچھے بہت بڑی دنیا ہے, پوری دنیا. ایگزیکٹلی, بالکل یہی ڈبہ ساری دنیا چلا رہا ہے. بالکل. اچھا, تو اب آپ نے اسپیسیفکلی جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے وہ کس کس ایریا میں ہے, سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں کا بتائیے گا. ہارڈ ویئر کے اندر جو ہے میں نے کام کیا ہوا ہے پک مائکرو کنٹرولرز کے اوپر اور سینسرز وغیرہ کے اوپر کام کیا ہوا ہے میں نے. سافٹ ویئر کے اندر جو ہے رائٹ ناؤ میں جو ہے وہ کلاؤڈ نیٹیو ٹیکنالوجیز پہ کام کر رہی ہوں, کیوبرنیٹیز کے اوپر, اور اپارٹ فرام دیٹ لٹل بٹ اباؤٹ اے آئی ایز ویل. آئی ایم ورکنگ آن اور سیکورٹی کی طرف زیادہ تر, ایپلیکیشن سیکورٹی اور ڈیولپمنٹ کی طرف. صحیح. تو اب اس میں جو ساری ڈیولپمنٹ انوالو ہوتی ہے, ظاہر ہے کمپیوٹر پہ کام کرنا, استعمال کرنا, یہ ساری چیزیں اور آپ شروع سے کرتے آ رہی ہیں. اب ہمارے لیے یہ سوچنا اور امیجن کرنا بڑا مشکل ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ نہیں ہیں تو وہ کیسے سارے کام کرتا ہے کمپیوٹر پر, کوڈنگ وغیرہ, تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نا ہمیشہ ایک بڑی فنی سی ایگزامپل دیتی ہوتی ہوں کہ وہ کچھ کمپیوٹرز آتے ہیں پری پروگرامڈ, تو میں پری پروگرامڈ آئی تھی. میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے, مطلب میں نے خود سے ہی شروع کر دیا تھا پاؤں سے کرنا. اٹس ویری سمپل. جس طرح سے آپ لوگ کوئی چیز, جیسے اپنی گلاس اٹھانا ہے تو آپ ہاتھ آگے کریں گے, اسی طرح میں نے اٹھانا ہے تو میں پاؤں آگے کروں گی. تو میں آلریڈی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی ہے کہ وہ پاؤں سے ہی سارا کچھ کرنا ہے. تو میرے لیے بہت نارمل ہے, جیسے کہ آپ لوگ ایک عام نارمل انسان ہیں اسی طرح میں بھی ایک نارمل انسان ہوں. کیا بات ہے, بالکل صحیح ہے. یہ بتائیں کہ آپ ٹیک وومن ہیں, کس کے لیے ٹیک وومن ہیں اور کیوں ہے ٹیک وومن؟ اچھا, ٹیک وومن بیسکلی ایک یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام ہے. اٹس اے فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پروگرام جو کہ پروفیشنلز, ینگ پروفیشنلز کے لیے ہے. اینڈ اس میں وہ 21 ڈفرینٹ کنٹریز میں سے ویمن فرام اسٹیم بیک گراؤنڈ, جو کہ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھس میں سے ویمن کو لے کے جاتے ہیں, جو کہ وہ ہوتی ہیں انف کہ دے گو اینڈ لرن دوز لیڈرشپ اسکلس. تو اسی کے لیے میں سلیکٹ ہوئی تھی ان 2019 اور میں گئی تھی سلیکان ویلی میں سین فرانسسکو. میں نے اپنی انٹرنشپ کی تھی وہاں پہ لنکڈ ان کے ساتھ. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ ہم لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ پروجیکٹ وغیرہ بھی کیا تھا. اور ایون دا ویری انٹرسٹنگ تھنگ جو میں بتاتی ہوتی ہوں کہ پاکستان ٹیم واز ون آف دا ونرز ہو وان دا سیڈ گرانٹ,
جو گوگل نے دیا تھا, اور وی اسٹارٹیڈ اے اسمال پروجیکٹ ہیئر ان پاکستان ود دا نیم آف بچاؤ, جس کا جو کہ چائلڈ سیکشل ابیوز کے اوپر اویئرنیس جو ہے وہ, تو اٹس این آن لائن پلیٹ فارم جس کے اوپر ہم لوگ کام بھی کریں, میں اور میرے کو فاؤنڈرس. سو یا دیٹس لٹل اسٹوری اباؤٹ ٹیک ویمن. زبردست. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جتنے بھی ہمارے یہاں پر ادارے, جیسے اب آپ ایک انٹرنیشنل ادارے کے لیے کام کر رہی ہیں, IBM کے لیے کام کر رہی ہیں, جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کتنی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے انٹرنیشنلی بھی, اور ہمارے یہاں پر آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ وہ فیسیلیٹیشن اگر نہیں ہے تو کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے یہ آبزرو کیا ہے, مجھے پاکستان میں واپس آئے ہوئے تقریباً 7-8 سال ہو گئے, اور ان 8 ایئرس کے اندر جو مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے وہ لوگوں کے لیے بھی بہت ایک حیران کن بات ہے کہ اچھا کوئی ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے, کسی کے اگر ہاتھ نہیں ہے یا ایون کوئی ویل چیئر پہ ہے یا کوئی کچھ بھی چیز الگ سے کر رہا ہے, تو وہ پتہ نہیں کتنا کوئی عجیب بات ہے. تو ہمارے ہاں تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ ہم لوگ انکلوسیو نہیں ہیں, ہم لوگ ایکسیپٹنس ہمارے اندر اتنی نہیں ہے, اور تھوڑی سی اویئرنیس کم ہے ہمارے اندر, تھوڑی سی نہیں کافی کم ہے آئی ووڈ سے. کہ اسکولز میں اب کوئی چھوٹا بچہ بھی, ایون ٹل ناؤ کوئی چھوٹا بچہ اگر مجھ سے ملتا ہے اور وہ پوچھ لے کہ آپ کے ہاتھ کہیں, تو ان کے والدین کہ وہ نہیں ایسے نہیں بولتے, اٹس پرفیکٹلی اوکے, کیوں نہیں بولتے, ایسے بولیں. ہاں آئی مین نہیں ہے, دکھ رہا ہے, ایک بچہ کیوریس ہے نا, جب وہ پوچھے گا, جب اس کو ایک آنسر ملے گا تو اس کو ریئلائز ہوگا کہ اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں سوسائٹی میں, اینڈ ہی ول بی مور ایکسیپٹنگ ٹورڈز دیم. کہ انسٹیڈ کہ آپ بول دیں اس کو چپ کرا دیں, اور وہ ادھر یا تو آپ کو ایک دم سوسائٹی میں سے الگ کر دیں کہ وہ ان سے تو بات ہی نہیں کرنی, ان سے تو مطلب بولتے ہی نہیں, ہمیشہ جھجک رہے گی. ہاں جھجک رہے گی. تو کیوں مطلب یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ یور چلڈرن ایز ویل کہ ہاں ہر قسم کے لوگ ہوں گے, اینڈ یو ہیو ٹو بی ایکسیپٹنگ. بالکل. اور جو اداروں میں فیسیلیٹیشن ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ اداروں میں ایک تو ہم لوگ جو ہے نا, ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ایک کوئی بندہ اگر ویل چیئر پہ ہے تو ہر بندہ جو ویل چیئر پہ اس کو ایک پرٹیکولر چیز ہی چاہیے ہوگی. ہر 2 لوگ جن کی ڈسیبلٹی ہے یا جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, وہ ایک جیسی چیزیں ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. تو اداروں میں لوگوں کو فرسٹ آف آل جو ہے HR وغیرہ کو, اگر اف دے آر ہائرنگ ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل, تو فرسٹلی دے کمیونیکیٹ, ان سے بات کی جائے, ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیا چیز چاہیے, آپ کو کس قسم کی فیسلٹیز چاہیے. اب جس طرح سے میں نے جب IBM جوائن کیا تھا تو میرا ایک پراپر ایک ایکسٹینسو 2 ہفتوں کی ایک سیشن ہوا تھا جس میں انہوں نے مجھے بتایا, اور لگاتار میرے سے پوچھا گیا کہ آپ کو اگر واش روم کے لیے کچھ ضرورت ہے, آپ کو اگر ٹیبل کس طرح کا چاہیے, چیئر کس طرح کی چاہیے, لیپ ٹاپ کس طرح کا چاہیے, کس چیز میں آپ کمفرٹیبل ہوں گی. سو اینڈ بیفور دیٹ آنیسٹلی میں بھی نا اپنے آپ کو اکاموڈیٹ کرتی ہوتی تھی انوائرمنٹ کے ساتھ, مطلب میں آئی یوز ٹو فائنڈ ویز کہ میں اس طرح سے کر کے کر لوں گی. بٹ آفٹر IBM مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں, انوائرمنٹ کو آپ کے حساب سے چینج ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کی کیپیبلٹیز آپ کے دماغ کے اندر ہیں. تو آپ کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ آپ کے انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں, آپ کی باڈی وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہوتی. تو انوائرمنٹ آپ کو صحیح اور بہتر دے دیا جائے تو پھر تو مجھے آپ سے ایک ایگزامپل یاد آ گئی. ہمارے اسکولز میں لیفٹیز بھی ہوتے ہیں, لیفٹ ہینڈ سے لکھنے والے. تو ہمارے اسکول میں ایک بچی تھی, اور ظاہر ہے ہم تو رائٹ ہینڈ سے وہ پیپر کرتے تھے, تو ہمارے لیے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ والا وہ بڑا آسان تھا. جب لیفٹ ہینڈ سے کرتے والے لوگ تھے ان کے لیے نہیں تھا, تو وہ بیچاری پوری مڑ کے بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا کسی سے نہیں کہ مجھے یہ چاہیے, وہ مڑ کے بیٹھی ہوئی تھی. تو پرنسپل صاحب جب راؤنڈ لے رہے تھے تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ کس مشکل سے بیٹھی ہوئی ہے, اور انویجیلیٹر کو بھی احساس کوئی نہیں ہوا. پھر اس کے لیے اسپیشل ڈیسک آیا, اور اس کو لیفٹی, تو اوروں کے لیے خیر اس کی بڑی پریولیج تھی, لیکن یہ ہے کہ دیٹس واٹ شی نیڈڈ. ہاں دیٹس واٹ شی نیڈڈ ایگزیکٹلی. اور اکاموڈیٹنگ ہونا چاہیے اداروں کو اسپیشلی, کیونکہ اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے آؤٹ دیئر, لیکن ہم سوچتے ہیں کہ کیونکہ اگر کوئی فزیکلی یا اپیرنس وائز اس طرح سے دکھ رہا ہے تو پروبیبلی the person is not right for us. لیکن ایسی بات نہیں ہے, they're probably more talented than other people, بس آپ کو اکاموڈیٹنگ ہونا چاہیے. صحیح. تو اب آپ کی آگے آنے والے جو مطلب جو ٹارگیٹس ہیں وہ کیا ہیں, کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ PhD کا سوچ رہی ہوں انشاءاللہ, سائبر سیکیورٹی کے اندر یا پھر کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر. فی الحال سوچ ہی رہی ہوں, سوچ سے ہی آگے بات بڑھتی ہے, سوچ سے آگے بات بڑھتی ہے. اینڈ ادر دین دیٹ انشاءاللہ آئی ایم پلاننگ ٹو do something good for my own country. میں کہیں پہ بھی جاتی ہوں, FBR کی ویب سائٹ ہے کوئی تھی, اس کا کوئی سائبر سیکیورٹی وغیرہ کو کر دیں, ان سے کہیں بھائی کو مناسب کرو, میں بتاتی ہوں تمہیں کیا کرنا ہے. Well, if they want us, IBM is more than happy to help. ہاں بالکل صحیح. اور یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی میں I really want to do something for my own community. مجھ سے کسی نے پچھلے دنوں بھی پوچھا تھا کہ باہر جانے کا کوئی, میں کہا نہیں, میں جا کے واپس آ جاتی ہوں. مجھے لگتا ہے جو مزہ اپنے ملک کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہے کہیں پہ. تو میرے لیے جو میرا مین گول ہے وہ اگر بہت زیادہ نہیں تو ایٹ لیسٹ کسی ایک ایریا میں یا کسی ایک سٹی میں اتنا زیادہ اویئرنیس تو ہو جائے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل کے لیے اکاموڈیٹنگ ہوں اور ان کو جو ہے نارمل ٹریٹ. تو اس اویئرنیس کے لیے آغاز کرتے ہیں, کیمرہ آپ کے سامنے ہے, لوگ آپ کے سامنے ہیں, چاہے وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوں چاہے ڈفرینٹلی ایبلڈ نہ ہو, ان کو آپ اپنی جو ہے وہ 1 منٹ کی
جو ہے وہ تقریر قوم سے خطاب کریں, بتائیں کہ بھائی یہ کیا ہونا چاہیے. میرے خیال سے جو ہے وہ ہم لوگوں کو اکاموڈیٹنگ ہونا چاہیے, لوگوں سے بات کریں, کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور لوگوں کو اس طرح سے نہ دیکھیں کہ وہ کوئی ایلینز ہیں یا آسمان سے آئیں. ہر انسان مختلف ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دو لوگوں کو ایک جیسا نہیں بنایا, تو یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے اور لوگوں سے اسی طرح بات کرنی چاہیے جس طرح سے آپ کسی بھی ایک نارمل انسان سے بات کریں گے. ویسے بھی نارمل از جسٹ اے ٹرم, ہر کوئی مختلف ہی ہوتا ہے, اور ادر دین دیٹ بات کریں, اویئرنیس کریں, ریسرچ کریں اس بارے میں, لوگوں کو سمجھائیں. اگر آپ کے ارد گرد محلے میں یا فیملی میں یا ایون ان یور سٹی کوئی ایسا انسان ہے جس کو آپ جانتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ہے, تو ان کے ساتھ بات کریں, ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا ہیلپ چاہیے, اور ضروری نہیں ہے کہ ان کو ہیلپ چاہیے ہو, لیکن پھر بھی وہ آپ کی اویئرنیس ہوگی. اپنے بچوں کو, اپنی فیوچر کو یہ سمجھائیں کہ سوسائٹی کے اندر ہر قسم کا انسان ہوگا, جسٹ بی اکاموڈیٹنگ اینڈ بی ہیلپ فل. کیا بات ہے جی, یہ دیکھیں نا, اب یہ میسج چلا گیا. یہ میسج جو ہے وہ اٹ از دا جسٹ آف واٹ یو ول بی ورکنگ فار ان دی فیوچر, اور ہماری بہت ساری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ. آپ کا پی ایچ ڈی بھی ہو, اور سائبر سیکیورٹی بڑی ضروری ہے پاکستان کے لیے. ہمارے یہاں تو ڈیسکیں بھی 29,000 کی آتی ہیں, کوئی بڑے بڑے معاملات ہیں ہمارے, تو بہت شکریہ ادا کریں گے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سافٹ ویئر نکالیں آپ, کہ سیاست دان اس کے سامنے بیٹھے وہ فیشل ریکگنیشن سے بتا دے کہ آدمی کرپٹ ہے, صحیح نہیں ہے, یہ بندہ ٹھیک نہیں, یہ آپ کچھ نکالیں تو پھر ہم آپ کو مانیں گے. آج کل تو اے آئی بھی باعث ہے, بالکل آج کل تو ڈیپ فیکس بن رہے ہیں, عجیب, پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے اصل میں ہے یا نقل ہے, تو اسی لیے یہ بڑا خطرناک ہو گیا یہ معاملہ. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو جی.